أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم. ابھی سورۃ بقرہ کی آیت مبارکہ کی آپ نے تلاوت سماعت فرمائی، اسی کا آگے ترجمہ جانیں گے، تفسیر بھی، کہ ثم پھر عفونا ہم نے معاف کر دیا، عنکم تم سے، من بعد ذالکہ سے بعد، لعلکم تاکہ تم تشکرون احسان مانو، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی دی کہ کہیں تم احسان مانو. یعنی جب بنی اسرائیل غلامی کی لعنت سے نجات حاصل کر کے آزادی کی نعمت سے سرفراز کیے گئے تو حکمت الہی کا تقاضا یہ ہوا کہ انہیں ایک کتاب عطا کی جائے جس پر عمل پیرا ہو کر وہ بے راہ روی سے بچتے رہیں. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کو جو 40 روز تک چلہ کشی کا حکم دیا گیا تھا، 40 راتوں کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کے غیر حاضر ہونا تھا کہ سامری کا داؤ چل گیا اور اس کے بہکانے سے بنی اسرائیل اپنے وعدہ لا شریک پروردگار کو چھوڑ کر ایک بچڑے کی پوجا کرنے لگے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اسی واقعے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ اتنے احسانات کے بعد بھی تم نے شرک جلی کے مرتکب ہوئے. تو جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے کوہ طور سے تو بچڑے کی پوجا کرتے قوم کو دیکھ کر سخت ناراضگی کا اظہار کیا، اور ہارون علیہ السلام نے عذر پیش کیا کہ سامری کے بہکانے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے درگزر فرمایا، لیکن ان کو اس بچڑے کی پوجا کرنے پر پھر سزا بھی دی گئی تھی، جس کا تذکرہ اگلی آیت مبارکہ میں آئے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عفو و درگزر کا تذکرہ فرمایا. جو لوگ اس وقت سزا سے بچ گئے تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معافی کا ذکر فرمایا اور انہیں معاف کر دیا تاکہ یہ لوگ شکر گزار بن سکیں. اور اس میں ایک حکمت الہیہ یہ بھی تھی کہ ان کی آنے والی نسلوں میں صالحین اور بہت سارے صالحین اور انبیاء کرام کا بھی نزول ہونا تھا، تو اس وجہ سے بھی ان کی نسل کو باقی رکھا گیا. باقی رب تعالی بہتر جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ انہیں موقع دیا، اور یہ اس کا کرم ہے، فضل ہے کہ ہم انسانوں کو اتنی بڑی بڑی غلطیوں اور گستاخیوں کے باوجود، نافرمانیوں کے باوجود رب تعالیٰ توبہ کے دروازہ کھلا رکھتے ہیں، اور انبیاء کرام کے موجودگی سے، ان کی دعا سے اور ان کی شفقت سے، ان کی مہربانی سے، اور اس کے بعد جو وارثین رسول ہیں، اولیاء کرام رضوان اللہ اجمعین جتنے بھی ہیں، ان سب کی زبان مبارک سے جو الفاظ عطا ہوتے ہیں امت کے لیے، جب یہ معافی مانگتے ہیں تو اس میں امت کو معافی ضرور ملا کرتی ہے. تو رب تعالیٰ ہمیں حق بولنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. صدق اللہ العظیم.